آپ سب کو میرا سلام، بہت ساری دعائیں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے اور کچھ ٹائم پہلے ایک لائیو ہوئی ہے جس کے اندر ڈمبر بیٹھی ہوئی تھی اور ڈمبر بیٹھی ہوئی تھی گوفانی کے ساتھ۔ تو گوفانی، مجھے تمہارے سے ایک کویشچن کرنا ہے کہ تمہارے سامنے بیٹھے ایک بچے کو، ایک جو بچہ دنیا میں ابھی آیا ہی نہیں ہے، اس بچے کو تم لوگ بار بار ایک ہی بات کہتی ہو کہ اسی طرح سے امبر کے اوپر بھی یہ ہوا تھا جب وہ پریگننسی میں تھی۔ وہ کس نے کروایا تھا؟ وہ سویٹی نے کرایا تھا، اور اس ٹائم اس کا بھی بچہ آنے والا تھا۔ تو میں یہاں پہ آسماں اور منتہا سے یہ پوچھوں گی کہ جب تم لوگوں نے ریئیکشن دیا تھا اس ٹائم پہ، یہ تو مجھے نہیں پتا کہ سویٹی نے بنوایا، اس بات میں مجھے نہیں جانا۔ مجھے اس بات میں یہ کہنا ہے کہ اس نے بنوایا، بہت غلط کیا۔ مجھے اس بات پہ تم سے کویشچن کرنا ہے کہ تم لوگ اس ٹائم اس طریقے سے، جس طریقے سے اب اس کے بچے کو مخاطب کیا جا رہا ہے جو دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، کیا تم لوگ بھی اسی طرح سے مخاطب کرتی تھی امبر کے بچے کو جو دنیا میں نہیں آیا تھا؟ اگر تم لوگ اس طرح سے مخاطب کرتی تھی تو اس میں تم لوگ سویٹی کو سپورٹ کرتی تھی یا جس کو بھی کرتی تھی؟ میں تم لوگوں کے لیے یہی کہوں گی کہ بے شمار لعنت اور لعنتیں، اس وجہ سے کہ وہ بچہ چاہے امبر کا ہو، وہ بچہ چاہے سویٹی کا ہو، یا وہ بچہ چاہے طوفانی کا ہو، یا بچہ چاہے جس کا بھی ہو، بچہ بچہ ہی ہوتا ہے۔ کیوں بچوں کو ان چیزوں میں تم لوگوں نے لایا؟ اگر سویٹی نے تم لوگوں کو، اب تم کہہ رہی ہو کہ میں معافی مانگوں گی امبر سے، گڑیا سے، سب سے، تم معافی مانگ لو گی تو کیا اس معافی کے عوض یہ دونوں فیملیز کے اندر جو اتنا فتنہ فساد بنا ہوا ہے تم لوگوں کے چینلز کے پیچھے، اب میں اس بات کی گواہی دینے کو تیار ہوں کہ ہم لوگ ایسے لوگ نہیں ہیں جن کو ہم لوگ ڈیلی بیسس پر آ کر کچھ لوگوں کے پیچھے پڑ جائیں۔ ہم جس کا کبھی دل کرتا ہے تو بول دیتا ہے، جس کا نہیں دل کرتا تو وہ نہیں بولتا، کوئی ریئیکشن کبھی بنا لیتا ہے، جس کو لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت ایکسٹریم بات ہو رہی ہے یا بچوں کو گھسیٹا جا رہا ہے یا کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے۔ یہ عورت جو اس فلٹر نے لگائی ہوئی تھی سویٹی کے پیچھے، یہ تو 2-3 سالوں سے لگی ہوئی ہے۔ کون آ کر بول رہا تھا؟ کیا اس ٹائم اسما اور منتہا آ کر اس کی فیور میں بول رہی تھی؟ مطلب اس کے ساتھ یہ سب اگینسٹ میں ہو رہی تھی؟ جب ان دونوں کے ساتھ یہ ہوا، جب ان کو یہ چیزیں، جب ان لوگوں نے اس گندے طریقے سے اس کنٹروورسی کو کیا، ان کے اوپر ریئیکشن دیے، بے شک امبر پہ دیے، بے شک کوکی من شبانہ پہ دیے، تو اس قدر برے ریئیکشن دینے کے بعد یہ سب نتیجہ اس کا نکلا کہ ان کو ایف آئی اے لے کر جانا پڑا، ٹھیک ہے، ان کو سائبر کرائم میں، اور ان کو ان کے چترول کرانی پڑی۔ تو میرا آپ سب وہی طریقہ پھر کس نے اختیار کیا؟ طوفانی نے سویٹی کے لیے، ٹھیک ہے، پہلے وہی طریقہ ان لوگوں نے امبر کے لیے اختیار کیا، پھر وہی طریقہ اس نے سویٹی کے لیے۔ تو آپ لوگوں کا اپنا کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ میں سوری ٹو سے، اس ٹائم سویٹی بھی سائڈ پہ، امبر بھی سائڈ پہ، یہ انفلوئنسرز سارے سائڈ پہ۔ میں تم لوگوں سے مخاطب ہوں، جو تم لوگوں کا کام ہے، تم لوگوں نے یہ کام اس انداز سے کیا ہی کیوں کہ کسی عورت کو یا کسی کو اس طرح سے ذلیل کرنا، یہ تم لوگوں کا کیا کیوں کیا کہ آج تم لوگ اس سوشل میڈیا کے اوپر دو فیملیز کے بٹوین اتنا فساد بھرپا کر چکی ہو کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بیچ میں لایا جا رہا ہے، چاہے وہ بچہ اس کا ہے یا چاہے وہ بچہ اس کا ہے۔ جو بچے دنیا میں بے شک چھوٹے ہیں، آگے ہیں، وہ معصوم ہیں۔ میں نے علیز مدر کے ریئیکشن کے اندر یہ سب چیزیں نہیں دیکھی جو تم لوگوں کا طریقہ ہے، اس کے اندر تم لوگ اس طرح کا ریئیکشن دے کے بددعاؤں والا، باڈی شیمنگ والا، یہ بغیرت عورت امبر، خبیث عورت لائیو میں بیٹھ کر پھر سے اس کو ایک غیر آدمی کے ساتھ جوڑ رہی تھی۔ پھر اس کے بچوں کو، جب تم میں کویت کی آگ تھی نا، تمہیں کویت کی، تم میں اتنی آگ لگ گئی تھی کہ وہاں پہ تمہیں امن چاہیے، پہلے گندی نسل کی عورت، میں تمہیں ایسے ہی مخاطب کروں گی اسی وجہ سے کہ تم ایک بچے کو لے کے آ رہی ہو، اور جب کوئی تمہارے بچے کو لے کر بھی آئے گا، اب تو میں خیر یہ دیکھوں گی کہ تمہارے بچے کو بھی لایا ہی جائے گا اگر تم ان چیزوں سے باز نہیں آؤ گی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تم اپنے سسرال، اپنی گھریلو لائف میں تو امن لے آؤ۔ تمہیں پوری دنیا میں امن لانے کی کیا تکلیف پڑی ہوئی ہے کہ تم نے کویت میں امن لانا ہے، تم نے ایران میں امن لانا ہے، تم نے پاکستان میں امن لانا ہے؟ تمہاری اور تمہاری ماں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے پوری دنیا میں امن لے کے آنے کا۔ ہاں، تمہیں ضرورت ہی کیا تھی؟ تو پھر تم نے اگر لگا بھی دی کویت کے لیے، پھر تمہیں اس میں اس کو ٹونٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہیں یہ کیوں ضرورت تھی ٹونٹ کرنے کی کہ بھینس گئی پانی میں؟ تمہارا مین تو یہی تھا نا کہ وہ اب حالات ایسے خراب ہوئے تو اس میں ان لوگوں کی جان کو بھی، تمہیں کوئی شرم نہیں آئی؟ ایک حاملہ عورت کے لیے تم اتنا سوچ رہی ہو، تم اللہ کا عذاب تم مطلب لے رہی ہو اپنے اوپر کہ تم کسی کے لیے اتنی نفرت میں گر گئی ہو، جو تمہاری نفرت پوری اب سوشل میڈیا پہ لوگوں کو نظر آ رہی ہے۔
لوگ سوچ رہے ہیں کہ تم اس قدر جا سکتی ہو. اللہ نے تمہیں ایکسپوز کیا ہے کہ تم خود اپنے لائیووں میں، اب تم جو اب لائیو آ کر گئی ہو، اس میں بھی تم بری طرح ایکسپوز ہوئی ہو کہ تم اتنی نفرت کسی کے لیے. وہ جو الفاظ تم نے بولے تھے اس ٹائم تو ہم سوچتے تھے کہ تمہارے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، تو شاید تم نے بول دیا تھا کہ جو تم نے کہا تھا کہ میں اس کو اتنا مجبور کر دوں گی کہ یہ سوشل میڈیا پہ کام کرنا مشکل ہو جائے گا. پر اب تو صاف نظر آ رہا ہے کہ تم اتنی نفرت میں گری ہوئی ہو اس خاندان کی، جو اس کی ماں، جس کی ماں سے تمہارا لینا دینا نہیں ہے، تمہارا اس گھر سے لینا دینا نہیں ہے. کہتے ہیں جس کو چھوڑ دیتے ہیں، مطلب آپ کے ساتھ جس کا رشتہ گزرا ہو اور اس کے لیے آپ اس طرح سے، اگر آپ کو اس سے اتنی ہی نفرت ہے، تم اس کا نام سوچتے ہی اعوذ باللہ پڑھتی ہو، استغفار کرتی ہو، تم اتنی دینی عورت ہو، تو پھر تم اس کے لائیووں میں بیٹھ کر تم اس کے بارے میں بات ہی کیوں کر رہی ہو؟ جس گلی، مطلب کہتے ہیں نا، جس راستے میں جانا ہی نہیں اس کے بارے میں بات ہی کیوں کرنی؟ تو اب تم کنٹرول کرو اپنے آپ کو. اور یہ جو جن عورتوں نے فتنہ فساد ڈلوایا ہوا تھا، وہ سویٹی نے اگر ان سے کروایا ہے تو وہ بھی بھگتے گی، اور اگر تم کروا رہی ہو تو تم بھی بھگتو گی. اور جو تم لوگ بیچ میں اور ریئیکشن والیوں کو لے کے آ رہی ہو اس بات سے کہ پیسے لے کر، نہیں، پیسوں سے ضمیر نہیں، ہمارا ضمیر پیسوں سے نہیں. ہم تو ڈیلی بیسس پہ آ ہی نہیں رہے. ہم تو دیکھتے ہیں جب ایکسٹریم عبداللہ رحمانی نے ویڈیو ڈالی، کچھ سپورٹ میں تھوڑا بہت انہیں لگا کہ ہو رہا ہے، وہ انہوں نے اپنا وہ نہیں کیا، ہٹ گئیں وہ. ہم تو ڈیلی بیسس پہ جو 3-4 لوگ ہیں وہ آ ہی نہیں رہے. وہ صرف کیا، جب لگتا ہے کہ ایکسٹریم ہو گیا تو ہم لوگ آ کر اپنا یہاں پر کام کرتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے ہم نے کرنا ہے. تمہاری اور یہ غفانی کی اور یہ جو ساری 4-5 جو تم لوگوں کا ٹولہ ہے، جو گند ہے، جو تم لوگ کھا رہے ہو اس ٹائم سب مل کر حرام کھا رہے ہو، تو یہ تو سارا ٹولہ بہت دیر سے لگا ہوا ہے. ہم تو ابھی جم کی ہیں ان سب چیزوں میں. تو تم اپنی زبان کو لگام دو. اب اگر تم کسی بھی بچے کو بدوا دو گی تو پھر تمہارے بچے کے لیے بھی اسی طرح کی زبان یوز ہوگی اور اسی طرح کی چیزیں. جب اس گیم میں تم نے پہلے چینل بنا کر بچوں کو بدوائیں دی، اب تم آ کر اپنی زبان سے ہی وہی کچھ اگل کر تم ثبوت دے رہی ہو کہ وہ چینل تم نے ہی بنائے تھے، تم نے ہی وہ سب وہاں پہ محسن کے بیٹے کے لیے بکواس لکھی تھی، اور اب تم وہی ایک اس بچے کے لیے جو دنیا میں نہیں آیا تو بکواس کر رہی ہو. اور تم اپنی زبان کو کنٹرول کرو گی تو بہت اچھا ہوگا، نہیں کرو گی تو پھر دیکھو یہاں پہ کیا ہوتا ہے. اور یہ جو ریئیکشن والی اب آ کر معافی نامہ لکھیں گی نا، تم لوگوں کو تو ڈوب مرنا چاہیے اتنا فساد ڈال کر.